الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن امی کو الرحيم بھی کال کرنی چاہیے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز اسلامی بہنوں، بیٹیوں اور جہاں تک سننے والے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سنہ سرکل کے زیر تمام ماہانہ کورسز، مدروس اور اصلاحی بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کرم سے اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور سامعین و سامعات کو اس میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہمارے اکابر، ہمارے بڑے اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت یافتہ اور شرف پانے والے صحابہ کرام کے بعد تابعین کی وہ مبارک نفوس، وہ ہستیاں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کے زمانے کو پایا، ان سے کسب فیض حاصل کیا، ان سے علوم و معارف، قرآن و حدیث اور سنت، فقہ، تفسیر، حدیث کے علوم کے انوارات کو اپنے سینوں میں منتقل کیا اور پھر اس امانت کو آگے پہنچانے میں اپنا حق ادا کیا. اور دراصل بات یہ ہے کہ ہر انسان دنیا کے اندر جس شخص کو دیکھتا ہے، اس کی زندگی کو سامنے رکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں اس کے انداز کو کاپی کرے، اس کی نقل کی جائے. تو اتنی مبارک ہستیوں سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو نہیں سکتی، اور مقصد بھی اکابرین کے حالات کو پیش کرنے کا یہی ہے کہ ہم سن کر، سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ان کے حالات کو لانے کی حد الوسع اور حد المقدور کوشش کریں. اور آج الحمدللہ جس ہستی اور شخصیت کے چیدہ چیدہ حالات اور زندگی کے سرسبز و شاداب و لمحات کو چنے ہوئے ان حالات کو سلیکٹڈ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اور یہ کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، اور دنیا میں انسانیت ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے.
جن کا اصل نام نعمان بن ثابت، جو بعض کتب کے مطابق 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں ان کی آ کے وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات سے نوازا۔ امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 8 سے 10 صحابہ کرام جن سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ثابت ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں ان کے نام بھی رقم فرمائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث کہ دین اگر سریا ستارے پر بھی ہوگا تو کوفہ سے ایک شخص اٹھے گا جو دین کو وہاں سے بھی حاصل کر لے گا۔ بعض اقوال کے مطابق اس کے صحیح مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ جب سے ان کی فقہ کا آغاز ہوا، دنیا کے اندر 1/3 ان کی فقہ کو اللہ نے پذیرائی اور مقبولیت سے نوازا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مسئلے کو اپنے شورا کے ممبران، علماء کرام، جیت، فقہا، علماء، مفتیان، 40 تعداد جن کے بتائی جاتی ہے، ان کے محفل علمی حلقے میں پیش کیے جاتے تھے، اور اس پر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد اس کو فقہ حنفی کے لیے تدوین اور کمپائلیشن کا کام کیا جاتا تھا۔ امام اعظم کی اگر تعارف کی بات کی جائے تو بڑے ہی خوش شکل، میٹھے لہجے والے، درمیانے قد کے مالک تھے، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، اور دیکھنے والا دیکھتے ہی رہ جاتا تھا۔ بہت ہی خوبصورت، عمدہ، صاف ستھرے لباس اور خوشبوؤں سے معطر زندگی گزارا کرتے تھے، اور جن رستوں سے آپ گزرتے تھے تو گزرنے والا آپ کی خوشبو سے ہی پہچان جاتا تھا کہ یہاں سے حضرت امام ابو حنیفہ کا گزر ہوا ہے۔ نام چونکہ نعمان بن ثابت ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حنیفہ شاید ان کی بیٹی کا نام تھا، اور بہت سی باتیں اس سے منسوب کی جاتی ہیں، لیکن در حقیقت بو حنیفہ کہا کسے جاتا ہے؟ بو حنیفہ کہا جاتا ہے قلم اور دوات کو، کہ جس جگہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ درس کے لیے، علم مجلس کے لیے تشریف لے جاتے تھے، وہاں پر آپ کے درس کے لیے اس قدر طلباء علم و فنون، علم حدیث و فقہ کی جمع کثیر اور جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا کہ وہاں پر قلم اور دوات ہی کا رش ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کا نام مشہور ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ، قلم اور دوات کے بعد۔ وہاں پہ قلم اور دوات ہی قلم دوات ہو جاتے تھے، ظاہر ہے ان سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ اور آپ کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ سب سے پہلے فقہی مسائل کو سمجھانا، عمدہ انداز میں اس کی وضاحت فرمانا اور اس کو پیش فرمایا۔ اور جب امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا تو بنو امیہ کا آخری اور بنو عباس کا ابتدائی دور چل رہا تھا، اور امام اعظم ان حکمرانوں کے دور میں زندگی گزار چکے ہیں کہ جو علماء، مفتیان، فقہا کی قدر کیا کرتے تھے۔ ان کی جانب سے علماء کو تحفے، تحائف، وظائف، سکالرشپس اور ایسی ان کے پر بخششیں کی جاتی تھیں تاکہ ان کی زندگی کے حالات اچھے ہو جائیں، ان کو روزگار کی پریشانی نہ رہے۔ لیکن قربان جائیے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ خوددار اور غیرت مندی کا ایسا قبل رشک پیکر اور مجسم تھے کہ اپنی عزت اور علمی وقار کو باقی رکھے ہوئے تھے، اور کسی قسم کی مالی امداد کی طلب تو کیا، دل کے اندر تمنا اور آرزو بھی نہیں رکھتے تھے، اور خود ہی ساری زندگی انہوں نے خود کما کر کھایا، اور ان کی یہی کوشش رہی کہ اسی طرح خودداری کے ساتھ زندگی گزار۔ جی ہاں، چونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔
اور استغنا دنیا زندگی کے اندر جی آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ تو امام اعظم حنیفہ کی خودداری اور ان کی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں عرض کیا جا رہا تھا کہ جن بادشاہ سلاطین اور ملوک کے زمانے میں حضرت کو اللہ نے بھیجا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو چنا تھا، تو وہ لوگ امداد کیا کرتے تھے اور علماء کو مالی امداد کرتے تھے تاکہ ان کی یعنی مالی فکر اور پریشانی بالکل ختم ہو جائے اور وہ بڑی آسانی سے علم کی خدمت کر سکے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیشہ اپنے وسائل سے اور اپنی محنت اور کمائی سے، اپنی کاوش سے مال پیسہ کمایا اور کبھی کسی پہ نگاہ نہیں رکھی، کبھی دل کے اندر خیال اور شائبہ بھی نہیں آیا کہ میں یہ مال پیسہ کہیں اور سے حاصل کر لوں۔ ان کے بہت سے واقعات ہیں، اس میں سے چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا منصور نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا امام ابو حنیفہ کو اور اپنے پاس بٹھایا، بڑے سوالات کرتا رہا۔ جب جانے لگا تو اس نے اس زمانے میں ایک تھیلی پیش کی جس میں 30,000 درہم تھے، اور امام صاحب نے، حالانکہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جس منصور بادشاہ نے امام ابو حنیفہ کو 30,000 درہم دیے، یہ شخص بخل اور کنجوسی میں مشہور تھا، تو امام حنیفہ نے اس کے اس دینے پر جواب ارشاد فرمایا کہ دیکھیے میں ایک اجنبی آدمی ہوں، میرے پاس مال سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے، تو کہیں یہ مال مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، آپ اپنے پاس بیت المال میں رکھ لیجئے، جب مجھے چاہیے ہوں گے میں آپ سے لے لوں گا۔ تو منصور نے ان کی اس کا خیال کرتے ہوئے ان کی بات کا اپنے پاس رکھ لیا، اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب اس کے کچھ عرصے بعد حضرت امام حنیفہ دنیا سے پردہ فرما کے فوت ہو گئے، تو جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں لوگوں کی اس قدر امانتیں تھیں کہ جتنے 30,000 درہم یہ منصور دینا چاہ رہا تھا اس سے بھی زیادہ مالیت کی امانتیں تھیں۔ جب منصور کو پتہ چلا تو اس نے آ بھر کے کہا کہ اللہ ابو حنیفہ پر رحمت برسائے، انہوں نے تو ہمارا عطیہ قبول کرنا گوارا ہی نہیں کیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا یہ نقطہ نظر تھا، ان کا یہ کہنا اور ماننا تھا کہ انسان جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے وہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتا ہے اور دل پسند چیز ہوتی ہے۔ اور پھر جب ان کی زندگی کے حالات میں دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے زندگی کے لمحات کو، اپنے اوقات کار کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں انہوں نے وقت کی قدر کرتے ہیں، پھر وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ تو اس کے اندر حضرت نے تجارت کے لیے وقت الگ سے خاص کیا ہوا تھا، اور اس میں آپ کا کپڑوں کی تجارت کے لیے جانا، ریشم کے کپڑوں کا، تیار شدہ کپڑوں کو فروخت کیا کرتے تھے، اور عراق کے مختلف شہروں میں
اور جتنی بھی تجارتی منڈیاں تھیں وہاں پر خرید و فروخت کے لیے ان کا جانا ہوتا تھا. اور وہاں بڑے بڑے تعداد میں لوگ آتے تھے اور بڑی سچائی سے ایمانداری سے لین دین ہوتا, اور وہاں پر کسی قسم کے دھوکہ بازی کا تصور بھی نہیں تھا. اور امام حنیفہ کو اس تجارت سے جو بھی نفع حاصل ہوتا تھا اور بہت کافی مقدار میں حاصل ہوتا تھا, اس کو حلال طریقے سے کماتے اور اپنے مال کو اصل جگہ پہ خرچ کرتے. اور امام حنیفہ کے بارے میں بات مشہور تھی کہ پورے سال میں ہونے والی آمدنی سے منافع کا حساب لگانے کے بعد اپنے ذاتی اخراجات کے لیے تو مال رکھ لیتے تھے, باقی جو مال ہوتا تھا وہ علماء, فقہاء, محدثین, طالب دین, دین کے لیے سب کچھ اپنا گھر بار کے چھوڑ کر آنے والے امام حنیفہ ان کے لیے خوراک, لباس پر, ان کی ضروریات پر لگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ مال تمہارا ہے, اللہ نے میرے ہاتھ سے تمہارے مال میں منافع دیا ہے, اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے مال سے کچھ نہیں دے رہا ہوں, یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو میرے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. اللہ کے رزق میں اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں. یہ نہیں کہ امام حنیفہ اس لیے کما رہے تھے کہ میں اس سے اپنی شاہانہ زندگی گزاروں, نہیں, اپنی زندگی میں تو زندگی کی جو ضروریات تھی اس کو پورا ضرور کر رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیندار طبقے کی اور قول اللہ و قول الرسول میں لگنے والوں کی ان کو یہ عطا کرنا چاہتے تھے کہ ان کو فکر نہ رہے اور ان پہ میں خرچ کرتا رہوں. تو سخاوت بڑی عام تھی اور مشرق و مغرب میں ہر طرف مشہور تھا آپ کی سخاوت. اپنے دوستوں پہ, اپنے ہم مجلس میں خرچ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے یہاں یعنی جہاں تجارت فرماتے تھے وہاں پر ان کے مجلس کے لوگ آ گئے, یعنی جو ان کے یعنی مجالس میں, علمی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے, وہ لوگ آ گئے اب کہاں پہ, ان کی تجارتی منڈی میں, اور کہنے لگے اے ابو حنیفہ مجھے ریشم کا کپڑا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ آپ کو کس طرح کا کپڑا چاہیے, مجھے ذرا اس کی تو وضاحت کریں نا. کپڑا آپ کو چاہیے لیکن کیسا کپڑا چاہتے ہیں آپ؟ تو وضاحت کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب بتا دیا کیسا کپڑا چاہیے, امام حنیفہ نے فرمایا صبر کرو, جیسے ہی اس رنگ کا کپڑا آئے گا میں آپ کے لیے محفوظ کر لوں گا. ایک ہفتہ گزرا تھا کہ وہی کپڑا ملا, تو امام اعظم وہ کپڑا لے کے اپنے ساتھی کے گھر گئے اور ان سے کہا یہ لیجیے آپ کے پسند کے مطابق کپڑا مل گیا ہے. انہوں نے جب دیکھا تو ان کو بڑا پسند آیا اور پوچھا کہ آپ کے غلام کو اب میں کتنی رقم اس کی ادائیگی کر دوں. امام حنیفہ سے انہوں نے یہ سوال کیا, فرمایا صرف 1 درہم. انہوں نے تعجب سے پوچھا صرف 1 درہم؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مذاق نہیں کر رہا, دراصل میں نے اور یہ اس کے ساتھ دوسرا کپڑا 20 دینار 1 درہم کا خریدا تھا. دوسرے کپڑے سے میرے پیسے پورے ہو چکے ہیں, یہ باقی رہ گیا تھا. آپ سے 1 درہم کا مطالبہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں سے منافع نہیں لیا کر. اسی طرح ایک بوڑھی عورت نے امام ابو حنیفہ سے ریشم کا کپڑا مانگا. اس سے ان کی جو تجارتی لین دین تھا, خرید فروخت تھا, لوگوں سے, اپنے احباب سے, عوام الناس سے رویہ کیا تھا وہ بھی معلوم ہوتا ہے. ریشم کپڑا مانگا, آپ نے وہ کپڑا ان کے لیے نکالا. انہوں نے کہا میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں, جو چیزیں خرید و فروخت کی ہوتی ہیں مجھے ان کا علم نہیں ہے, براہ مہربانی آپ مجھے تھوڑے سے منافع پہ کپڑا دے دیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے اماں جی 2 تھان ایک ساتھ خریدے تھے, ایک تھان فروخت کرنے سے مجھے 4 درہم کم پوری رقم مل گئی ہے. آپ یہ دوسرا تھان صرف 4 درہم دے کر لے جائیں, میں آپ سے منافع ہی نہیں لینا چاہتا. اور ایک مرتبہ آپ کی ایک ساتھی جو آپ کے پاس پھٹے پرانے کپڑے میں آ گئے
تو جب آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ ادھر میری بات سنیے، اس میرے مصلے کے نیچے جتنے بھی درہم رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اٹھا کے لے جاؤ، ان درہموں کو لے جاؤ، وہ تمہارے ہیں۔ جی ہاں، تو اس شخص نے جب مصلح اٹھایا کیا دیکھتا ہے کہ 1000 درہم پڑے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا اپنے پاس رکھیں، اپنے نیا عمدہ لباس تیار کریں۔ انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کا سب کچھ ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حنیفہ فرمانے لگے اگر اللہ نے آپ پر اپنا فضل و کرم کیا ہی ہے تو اپنی نعمتوں سے نوازا ہی ہے، تو ان نعمتوں کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے۔ آپ ان نعمتوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے، اپنے لباس سے ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ کیا اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، کہ اللہ پسند کرتے ہیں بے شک کہ انسان پر اس کی نعمت کے اثرات ضرور نظر آئے۔ اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سنواریں تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھی کو تکلیف نہ ہو۔ اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے تو اتنے ہی، یعنی جتنا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے، جتنی رقم اپنے گھر پہ لگاتے تھے اتنی ہی رقم مسکینوں، غریبوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں پہ خرچ کیا اور صدقہ کرتے تھے۔ اور جتنا قیمتی کپڑا خود خریدتے تھے تو اتنی ہی قیمت کا کپڑا غریب مسکین لوگوں کو بھی سلوا کر دیتے تھے۔ اور جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا تو جتنی مقدار میں آپ کے پاس آتا تھا اس سے دگنی مقدار میں غریبوں مسکینوں کے میں بھی تقسیم کیا جاتا۔ امام حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی گفتگو کے دوران انہیں قسم کھا لی تو وہ اس کے بدلے میں 1 درہم اللہ کے راہ میں ضرور صدقہ کرتے تھے۔ اور آپ نے اپنا پر یہ لازم کر لیا تھا کہ اگر گفتگو کرتے ہوئے زبان سے قسم کی کلمات نکل جاتے اور قسم بھی سچی ہو تو اس کے بدلے میں سونے کا 1 دینار میں اللہ میں خرچ کروں۔ تو یہ حالات ہیں ان ہستی کے جن کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، کہ امام ابو حنیفہ وقت کے امام ہیں، فقیہ ہیں، اور علم و فضل میں اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ان میں صفات، سخاوت اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں اس میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے۔ دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص امام حنیفہ کے ساتھ تجارت میں شراکت تھی، یعنی پارٹنرشپ جسے کہا جاتا ہے آج کل۔ تو امام صاحب نے انہیں ریشم کا ساز و سامان دے کر عراق کے بعض شہروں کی طرف روانہ فرما دیا اور انہیں بتا دیا کہ جو اس میں فلاں فلاں کپڑا ہے نا اس میں ذرا تھوڑے داغ لگے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا عیب ہے۔ جب آپ نے فروغ کرنا ہے تو جو خریدار ہے، گاہک ہے، اس کو بتانا ضرور ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے آگاہ کریں، یہ نہ کہتے کہ جی دیکھیں جی آپ کے سامنے ہے، جیسا بھی آپ لینا ہے تو لے لیں، باقی اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں۔ تو حضرت حفص بن عبد الرحمن نے سارا سامان بیچ دیا۔ اب ہوا کیا کہ جو خریدار تھے ان کو نا اس کپڑے کی جو خرابی تھی، عیب تھا، بتانا بھول کے بڑی کوشش کی کہ ان کے نام مجھے پتہ چل جائیں، یاد آ جائیں، معلوم ہو جائے، لیکن ان کو نام نہیں معلوم۔ اب جب اس صورتحال کا علم حضرت امام حنیفہ کو پتہ لگا تو بہت بے چین ہو گئے۔ جب تک آپ نے پورے مال کی قیمت اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دی آپ کو اطمینان نہیں ہوا۔ اور امام حنیفہ بہت خوش اخلاق تھے، اچھا برتاؤ کرنے والے تھے، بردبار، خوش مزاج تھے۔ جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھتا تھا وہ سعادت حاصل کیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ آپ کے قریبی ساتھی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک اتنے بڑے محدث ہیں،
حضرت سفیان ثوری سے کہنے لگے کہ اے ابو عبداللہ، امام ابو حنیفہ غیبت سے بہت نفرت کیا کرتے تھے، میں نے کبھی ان کو اپنے دشمن کے خلاف بھی برا بھلا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ جواب دینے لگے کہ امام حنیفہ بڑے سمجھدار تھے کہ وہ کسی ایسے عمل کو اپنی نیکیوں پر غالب نہیں آنے دیتے تھے جو ان پر پانی پھیرتے، اپنے نیک اعمال کی خوب حفاظت کرتے تھے کہ غیبت سے کہیں میری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، چاہے دشمن ہیں، چاہے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، چاہے لوگ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ امام صاحب لوگوں سے بہت محبت اور رفت فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ ان سے خوشگوار تعلقات کی امید رکھتے تھے، اور آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ کوئی مہمان آپ کے پاس آتا تو آپ اس سے دریافت کرتے کہ بھی کس طرح آپ کا آنا ہوا، اس سے خیریت دریافت کرتے، اس سے تعارف کرتے تاکہ اس کے آنے کا مقصد جان سکے۔ اگر وہ فقیر ہوتا، مستحق ہوتا تو اس کی مالی امداد کرتے، اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی کرتے، اس کی تیمارداری کرتے، اس بیماری میں اس کی مدد کرتے، اور اگر ضرورت مند ہوتا تو اس کی مالی امداد کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کا دل جیت لیتے اور وہ شخص دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق عوام الناس سے، جس کا تعلق معاشرت سے، جس کا تعلق لین دین سے، تجارت سے ہے، جس کا تعلق یہی وجہ نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف امام محمد نے فقہ کی یعنی کتاب البیوع پر 4 جلدیں لکھی، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اس پر کتابیں لکھ دی لیکن آپ نے تصوف سلوک پہ نہیں کچھ لکھا، یعنی سلوک کے منازل طے کرنے پہ نہیں کچھ لکھا۔ فرمایا کہ جو انسان اپنے لین دین، تجارت لین دین کو درست کر لے گا، سب سے بڑا تصوف اصلاح نفس یہی ہے۔ تو امام حنیفہ کی اگر عبادات کی طرف دیکھا جائے تو دن میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو عبادت میں منہمک رہتے تھے، اور قرآن پاک کو اس قدر محبت اور چاہت سے پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا دکھنے والے کو کہ جس سے قرآن کے بڑے گہرے دوست ہیں، اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ زیادہ عبادت اور کثرت عبادت کا جو شوق ان میں اور اس میں جو لگاؤ تھا، اس کی وجہ یہ بھی معلوم ہوئی کہ چند لوگ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ امام حنیفہ بڑے عبادت گزار انسان ہیں، رات بھر عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے بارے میں بات سنی، فرمانے لگے کہ میرا عمل تو لوگوں کے جذبات کے مطابق نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ویسا بن جاؤں جیسے لوگ میرے بارے میں خیال ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ زندگی بھر سر کے نیچے تکیہ نہیں لوں گا۔ پھر تو یہ عادت بن گئی تھی کہ رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارا کرتے، اور جب رات ہو جاتی اور لوگ سونے لگتے تو آپ عمدہ صاف ستھرا لباس پہنتے، اس پر خوشبو سے اس کو معطر کرتے، داڑھی میں کنگھی کرتے، پھر محراب میں قیام، رکوع، سجدے، اسی طرح ساری رات کو گزار دیتے تھے، اور کبھی گڑ گڑا کر اللہ سے حضور میں دعائیں مانگتے تھے، اور یہ آیت بار بار پڑھتے تھے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑی چیز ہے۔ تو اللہ کے ڈر سے اس قدر زار و قطار ہوتے تھے جس سے دل لرز جاتے تھے، اور خوف خدا سے روتے ہوئے بعض اوقات تو اس قدر ہچکی بن جاتی تھی جس سے عام آدمی رو جائے۔ اور آپ کے بارے میں جو یہ آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں بہت مشہور بات کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، کہنا بڑا آسان، اور اس میں کبھی بھی ناغہ خلل واقع نہیں ہوا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جس جگہ دنیا سے پردہ فرمایا رخصت ہوئے، اسی جگہ پر 7000 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا امام حنیفہ۔
اور جب ضرور زلزال پڑا کرتے تھے آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جسم پر لرزہ طاری ہے، جسم کب کپانے لگتا تھا، دل خوف سے لرزنے اور تھر تھر کانپنے لگتا تھا، اور داڑھی کو پکڑ کر کہتے تھے کہ اے ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دیں بہترین بدلہ دینے والے، وَيَا مَن يَجْزِي بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ شَرًّا شَرًّا، اور اے ذرہ برابر شر کی سزا دینے والے، اجزی عبدک النعمان من النار، اے اللہ اپنے اس بندے نعمان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، وباعد بینہ وبین ما یقربہ منہا، اے اللہ اپنے بندے کو ان برائیوں سے دور کر دینا جو جہنم کے قرب کا ذریعہ بن سکتا، وَأَدْخِلْهُ فِي وَاسِعِ رَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین، اے رحم سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنے رحمت کے وسیع سائے میں اپنے بندے کو داخل کر دیجیے۔ تو یہ عبادت میں اور مانگنے میں آہوزاری اور علم میں جو اللہ نے ان کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ امام منیفہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے، وہاں چند اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب واپس چلے گئے تو امام مالک سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں شخص کون ہے؟ امام مالک نے ان سے پوچھا تھا، سب نے کہا ہم نہیں جانتے۔ فرمایا یہ نعمان بن ثابت ہیں، یہ وہ شخص ہیں اگر یہ اس ستون پلر کو یہ کہہ دیں کہ یہ گولڈ سونے کا ہے تو یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل دیں گے کہ سننے والے کو تسلیم کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، وہ ضرور مان لے گا کہ یہ واقعی سونے کا ہے۔ تو امام مالک نے بھی امام ابو حنیفہ کے قوت دلائل کے قائل ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور تاریخ کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام منیفہ اپنے دلائل سے مد مقابل کو عاجز کر دیتے۔ کوفہ میں ایک آدمی تھا جو گمراہی کے راستے پر تھا، لیکن بعض لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کی باتیں بڑے غور سنتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے لوگوں سے کہا کہ نعوذ باللہ عثمان بن عفان حقیقت میں یہودی تھا، اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یہودی ہی رہا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کو بہت شدید غصہ آیا۔ آپ فوراً اس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں آج ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ اس نے کہا خوش آمدید، فرمائے کیا کام ہے؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ فرمائیں، آپ جیسے معزز انسان کی بات کو قبول کرنا سعادت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میں اپنے فلاں ساتھی سے کروں، کیا آپ کو منظور ہے؟ اس نے فوراً کہا کیوں نہیں، میں تیار ہوں، لیکن منگیتر کا ذرا تعارف تو کروائیں کہ وہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بڑا مالدار ہے، اپنی قوم میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑا فیاض ہے، سخی ہے، اور کھلے دل کا مالک ہے، قرآن کا حافظ ہے، تہجد کا پابند ہے، اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ آہوزاری میں لگا رہتا ہے۔ اس نے جب اتنی تعریف سنی کہنے لگا بس کافی ہے، ایسا ہی شخص میرے داماد بننے کے قائل ہے، یعنی لائق ہے۔ تو امام صاحب نے اس کی خوشگوار مزاج کو دیکھتے ہوئے فرمایا میری بات سن لیں، اس میں ایک برائی بھی ہے۔ اس نے چونک کر کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص یہودی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص اچھڑ کر کہنے لگا ارے یہودی ہے؟ اے ابو حنیفہ کیا میں اپنی بیٹی کو یہودی کی نگاہ میں دے دوں؟ اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا، بے شک اس میں سارے زمانے کی خوبیاں پائی جائیں۔ امام صاحب نے فرمایا اب کیوں اچھلتے ہو کہ اپنی بیٹی کے بارے میں یہودی سے نکاح کے تصور سے تمہیں اس قدر تکلیف ہوئی اور بدکنے لگے، اور تمہیں یہ کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ایک یہودی سے کر دی؟ کوئی شرم آیا تو کرو۔ وہ شخص فوراً باتیں سن کر کانپنے لگا اور پکار اٹھا الہی میری توبہ، مجھے یا اللہ بخش دینا، یہ بری بات جو میری زبان سے نکلی یہ جھوٹ اور بہتان ہے جو میں نے باندھا ہے، میں نے
اس طرح کی کلمات زبان سے نکالے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو بخشنے والا۔ تو اس طرح اس شخص کو اس خبیث یعنی باطن رکھنے پر اس کی اصلاح فرمائی۔ وفات کے بارے میں آتا ہے کہ وصیت فرمائی کہ جب موت کا وقت آیا کہ پاکیزہ جگہ پہ دفن کیا جائے، اور ایسی جگہ میں دفن نہ کیا جائے جو کسی سے زبردستی غصب سے چھینی گئی ہو۔ اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو کہنے لگے، منصور بادشاہ تھے، کہنے لگے کہ امام صاحب کی زندگی بھی قابل رشک ہے، موت بھی قابل رشک ہے، کہ نہ اپنی زندگی میں انگلی اٹھانے کا موقع دیا، نہ موت کے وقت۔ اللہ ان پر رحمت کرے، رحمت کی بارش پر نازل کرتے۔ اور یہ بھی وصیت فرمائی کہ مجھے حسن بن عمارہ غسل دیں، وصیت کے مطابق ان کو غسل دیا گیا، اور دعا دی کہ اللہ ان پر رحم فرما۔ اور آپ نے مسلسل دین کے سربلندی کے کام انجام دیے، مسلسل 30 سال تک روزے رکھے۔ آپ کے بعد آنے والے تمام فقہا نے ہی آپ کی پیروی کی۔ تو یہ کچھ چیدہ حالات و واقعات امام ابو حنیفہ کی زندگی کے گوشے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ دعا اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور دعا کے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ سب کا سننا بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا کہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے سامعین ہیں سامعات ہیں، یا اللہ سب کی دلی تمنا و مرادوں کو پورا فرما لیجیے۔ دنیا آخرت کے بنائیے نصیب فرمائیے، اپنی رضا کی زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرماتا، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین، خاص طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ، یا اللہ ان کی زندگی بھی کہ یا اللہ ان پہ نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنے سننے والے ہیں سب کو یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ گھروں میں راحت عافیت سکون اور زندگی نصیب فرما۔ ان کے پڑھنے پڑھانے کو سننے کو یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ اس ادارے میں حصہ لینے والے ہیں، تمام کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں یا اللہ ان کو مزید اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیبی مدد نصرت فرما۔ یا اللہ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے یا اللہ اولاد کو والدین کے بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجمعين۔